سے آ گیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس سوچ کو کیش کر دیتا ہے اور پھر اسی سوچ پر اس کو عطا کرتا رہتا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. تم جیسا سوچتے ہو ہم تمہارے گمان سے قریب ہیں. رب کہہ رہا ہے کہہ رہا حضرت ہم تمہارے گمان سے قریب ہیں، یعنی سوچ سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو جب رب اتنا قریب ہے، اب عجیب سی بات کہہ رہا ہوں آج میں پہلی دفعہ، وہ یکتا ہے. مولانا سننا غور سے میں کیا کہہ رہا ہوں آج میرے دماغ میں کیا بات پوچھی. وہ یکتا دیکھو ہاتھ سے یہ بھی یکتا اور آگے کہوں ملا تو ملا نہیں پہلے بول دیا، اور وہ بھی یکتا جو ایک ہے دوسرا اس کا کھلا. سوچتے رہنا کیا کہ آج میں پہلی دفعہ کہا ہے. لیکن اگر تم نے سمجھ لیا تو نہ ادھر رہو گے نہ ادھر رہو گے، بس ادھر ہی رہو گے. تین چیزوں کا حساب کیا میں نے. یہ ہے یہاں سچائی چلتی ہے، نہ جھوٹ چلتا. اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ چلتا ہے. تو اگر سچائی کو اپناتے رہو گے کس چیز میں؟ صرف راہ خدا. یہ نہیں ایک کاروبار کر رہے ہو وہاں کاروبار کا ذکر ہے تو پوچھا معین صاحب آپ کہاں پر ہیں؟ بولے میں باہر نکلا ہوا ہوں بیٹھے گھر میں. جاوید صاحب وہ میرا کام ہوا نہیں، وہ مکمل ہو گیا کام میں، بس خالی فنیشنگ باقی، وہ شروع بھی نہیں کیا. سچ بول رہا ہوں پوچھ لو تو وہ تو چل جائے گا. کیسے چلے گا؟ تو تم دنیا میں جو گرے ہوئے اب دنیا سے باہر نکلو، اس طرف آ جاؤ، یہاں یہ چیز چلے گی یہ چل جائے گی. اب سمجھے میں نے کیا سمجھایا بات کو؟ جنید کیا سمجھ میں آ رہی؟ یہاں یہ چیز نہیں چلے گی، یہاں صرف سچائی چلے گی. یہی وجہ ہے ہمارے پیچھے رہتے ہیں. اس لائن میں صرف سچائی اور صداقت ہے. تو اس لائن میں آپ کو جیسے پیر بلے شاہ نہیں کہتے ہیں، دوسرے معنی میں سمجھا رہا ہوں. پیر بلے شاہ کہتے ہیں پیر دی اگاڑی کے پچھاڑی دونوں سے بچ اور سن، اور جس طرح کا منہ آیا اس طرح کی چپیڑ مار. اب تم سوچو پیر بلے شاہ کہے گا یہ صرف سمجھنے کے پھیر ہیں. عالم بیٹھے ہوئے ان پہ مثال دے دیتا ہوں. شخصیت ہے نہیں الحمدللہ، حافظ القرآن عالم بھی ہیں، امام بھی ہیں، اللہ نے رتبے دیے نا. آپ ان کو اس کے ساتھ تو نہیں ملا سکتے کیونکہ ایک شخصیت ہے نا، تو آپ کو ان کی شخصیت کے مطابق ملنا پڑے گا. یہ کہہ رہے ہیں پیر بلے شاہ جس طرح کا منہ ہوئے اس طرح کی چپیڑ مار. سلیمان صاحب بڑے غور سے سن رہے ہیں، پانی کہاں رک جائے گا. تو جب تک تم شخصیت کے ساتھ نہیں ملو گے آگے نہیں جاؤ گے. سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ میں نے مثال دی نا مولانا پر. آپ ان کو ہر ایک کے ساتھ نہیں ملا سکتے اور ملائیں گے تو وہ بات ہی نہیں بنے گی. تو جب ان کے ملانے میں بات نہیں بنتی تو ان کے ملانے میں کیسے بنے گی؟ یہ نعرے مرشد نعرے مرشد. ان سے تم ملو گے تو صرف آپ کا میرا فائدہ ہے. یہ دریا بہ رہا ہے، آپ ڈرم پانی بھر لو، ایک گلاس لے لو، ایک جگ لے لو، اس دریا میں کمی آئے گی؟ بس یہی حقیقت ہے. میری جتنی پیاس ہے اس پیاس سے بھی میں پانی لے سکتا ہوں اتنا، اور جو میری سوچ ہوگی ویسا بھی ہو سکتا ہے.
لیکن اس دریا میں قطرہ کی بھی کمی نہیں ہوگی، جو بزرگان دین نے فرمایا۔ یہ ایسی روانی سے بہتا رہتا ہے، لیکن یہ جب بہتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کس کو سمیٹ کے لے گیا۔ میں نے کیا کہا؟ بہتا دریا کا بہتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کس کو سمیٹ کے لے گیا۔ پکڑ، تم ماشاءاللہ سمجھدار ہو، وہ اشارے پکڑ لے۔ تو یہ سمیٹ کے جب لے جاتا ہے تو پتہ کیا چلا؟ 7 منٹ میں 1.25 لاکھ آدمی نیچے چلے گئے۔ بات کہاں سے کہاں لایا؟ اور اسی میں ایسے موجود تھے جن کا دھواں بھی میلا نہ ہوا۔ اٹھا لو تاریخ، کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ تو پھر یہ غور کرو وہ جڑے کس کے ساتھ تھے جو محفوظ ہو گئے؟ وہی صاحب پھر جڑے کس کے ساتھ تھے جو محفوظ ہو گئے؟ اور جو جڑے نہیں تھے وہ چلے گئے۔ اور جب چلے گئے تو ان سے سوال کیا، بڑے کام کی بات، موڈ ہے تو کہہ رہا ہوں، اے باری تعالیٰ یہ تم نے کیا کیا؟ کہا جو اچھے تھے میں جنت دوں گا اور جو برے تھے دوزخ وسیع کر دوں گا۔ جو برے تھے وہ جہنم رسید کر دوں گا، اور اس میں جو اچھے چلے گئے ہیں میں انہیں شہادت کا مقام دوں گا اور جنت میں دوں گا۔ لکھا ہوا ہے رب کا یہ قول، لکھا ہوا۔ تو پھر پتہ یہ چلا جو جڑا وہی کام تھا۔ چین جڑی بھی ہے تو موٹر سائیکل چل رہی ہے، ایک گٹکا توڑو چلے گی۔ اور یہی طریقت کی لائن ہے، یہی طریقت کی لائن ہے کہ اس میں جڑنا ہے بس، اور سچائی کو اپنانا ہے۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حضور نے فرمایا کہ شریعت کا پابند اگر پیر نہیں ہے تو وہ ابلیس ہے، شیطان ہے، اس کی پیروی توڑنے کا حکم ہے، یعنی بیت کو توڑ دو۔ اور آج کل ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہ شریعت دیکھتے ہیں نہ کچھ دیکھتے ہیں، بس مفاد دیکھتے ہیں، تو پھر کام نہیں چلے گا۔ شریعت لازم ہے ہر چیز کے لازم، اور شریعت سب پر مقدم ہے۔ یہ کسی کی محتاج نہیں ہے، میں مولانا سب اس کے محتاج۔ شریعت ایسی چیز ہے۔ میں ایسی بیان دے رہا تھا ایک جگہ پر، پہلے اسٹیج پہ صدارت کے لیے بہت زیادہ تھا، ٹائم ملتا تھا، اب ٹائم نہیں مل رہا۔ تو میرے ہاتھ میں کبھی انگوٹھیاں 2 ہوتی ہیں، کبھی 4 بھی ہوتی ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہی۔ ایک آدمی مجھ سے ٹکرا گیا، جب میں بات ختم کر چکا کہنے لگے آپ تو شریعت کی بات کرتے ہیں، آپ تو 4 انگوٹھی پہنے ہوئے، تو یہ شریعت میں کب؟ آپ یہ تو سمجھو کہ جیسے مجھے ماچس کی تیلی دکھائی، ایسے ہی ہوا نا۔ لیکن میرے رب نے مجھے ضبط اور صبر دیا، رب نے دیا، میں اس قابل نہیں۔ میں نے بولا آپ کی کتنی عمر ہے؟ بولے یہ میرے سوال کا جواب بولیے۔ میں نے کہا نہیں بتائیے۔ تو مجھ سے 10 سال وہ بڑے تھے، بہت پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے بولا آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ تو ان کی الیکٹرک مارکیٹ جو ہے اس میں کوئی دکان تھی، شو روم تھا۔ میں نے پہلے پوچھا، اور پوچھنے کے بعد میں نے کہا میں تو انگوٹھی پہنے ہوئے ہوں، ابھی میں شریعت پہ میں نے کہا بات نہیں کر رہا، میں تو صرف انگوٹھی پہنے ہوں، تو تم نے اس کو کیا قرار دیا؟ بولے 4 پہننا حرام، 1 پہننا جائز۔ یہ گیا انہوں نے مجھ سے۔ تو میں نے بولا تم تو مستقل حرام کھا رہے ہو۔ اب ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے کہا تم تو مستقل حرام کھا رہے ہو اور مجھے بول رہے ہو، اور پھر اس طرف سے تو میں ہٹا، ابھی بعد میں جواب دوں گا۔ بولے میں تم نے یہ کیسے بات کر دی ٹکرا رہا ہے؟ تو میں نے پوچھا کہ آپ نے جو کاروبار بتایا ایمان کی روح سے بتانا، اس میں کتنا جھوٹ بولتے ہو؟ بولے وہ تو کاروبار ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟
تو میں نے بولا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ نالت اللہ کاذبین، جھوٹے پہ خدا کی نالت، تو تم تو مستقل کھا رہے ہو حرام. اور میں نے کہا میں تمہیں ثابت کر دوں تمہارے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں چاہیے، تم حرام کھا رہے ہو. کہہ رہے میں آپ سے بحث ہی نہیں کر رہا. ابھی میں نے کہا یہ تو میں نے ثابت نہیں کیا کہ میں کیوں پہنے ہوں، کائے کے لیے پہنے ہوں. میں تو اوپر چلا جاؤں گا، وہاں سے الفاظوں کو لے کے آؤں گا اور ثابت کروں گا. یہ تو میں نے ابھی ثابت ہی نہیں کرا آپ کو. آپ تو مستقل حرام کھا رہے ہیں. بولو غلط ہے صحیح؟ اس کی سمجھ میں آئی بات، یا سچائی ہے دور کی تو اللہ کہہ دیا. آپ سمجھے؟ تو انسان ان چیزوں سے جب تک نہیں بچے گا اس میں روحانیت نہیں آئے. اگر روحانیت کا تو اسے شوق ہے ایکسرسائز، وہی آ گیا نا، ایکسرسائز کا شوق ہے باڈی بنانے کا، تو ایکسرسائز کرنا پڑے گی، نہیں تو باڈی بنے گی نہیں. بن جائے گی بغیر ایکسرسائز. اور جب ایکسرسائز سے آپ باڈی بناؤ گے تو اس کی تمام احتیاطیں اپناؤ گے. آگے سمجھ، تمام چیزیں اس کی احتیاط جو ہے جو قلب میں موجود ہے، وہ کہے گا دیکھو بھائی ایسے نہیں ایسے سکھا رہا ہے نا، ایسے نہیں ایسے. اور تم نے اس کی ہدایت پہ عمل نہیں کیا تو پتہ چلا یہ ادھر سے موٹا ہو گیا ادھر سے پتلا. بولو غلط ہے. تو اسی طرح یہ روحانیت کی لڑائی. اگر تمہیں روحانیت سیکھنا ہے اور روحانیت پہ چلنا ہے تو شریعت پہ چلنا ہے. بس یہاں لفظ ختم ہے. پھر شریعت پر چلنا پڑے گا. شریعت پہ نہیں چلو گے، جو میری زندگی کا مطالعہ روحانیت تمہارے اندر 1 انچ نہیں آئی. میں تو کسی کی بات نہیں کر رہا، میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو میرا رب اور رب کا حبیب کہہ رہا ہے. شریعت پہ چلو گے تو قابو پالو گا. اور پھر کیا ہوگا؟ جب تمہیں اللہ دے گا، عطا کرے گا، تو حضور غوث پاک کی بات یاد آئے. ابھی میں نے 3-4 دن پہلے سنائی ٹی وی کے اوپر کہ آپ ایک جگہ مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور جو کہہ رہا تھا وہ بہت بڑی شخصیت تھا کہ عبادت کر رہے ہیں، خود غوث پاک کی زبانی بتا رہا تھا تاریخ سے. تو وہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جہاں میں بیٹھا عبادت کر رہا تھا تو اپنے پیر کے تصور میں محض سمجھتا اسے پتہ ہی نہیں کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا ہے، کچھ بھی نہیں، وہ ہے اور وہ ہے. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد کے تصور میں، مراقبہ بھی کہتے ہیں تصور بھی کہتے ہیں، اس میں بیٹھا ہوا تھا. تو میری نگاہ جیسی اٹھی، ایسے بند نگاہ جب اٹھی تو وہاں اندھیرا تھا پہلے سے، اور اندھیرے میں لطف بہت آتا ہے، لیکن اندھیرا ہر ایک کو نہیں راس آتا. یہ یاد رکھنا میری بات. کوئی اندھیرے میں ڈر جاتا ہے اور کوئی اندھیرے میں اجالا پیدا کر دیتا ہے. سمجھے؟ یہ میں غوث پاک کے ارشادات بتا رہا ہوں، اپنے نہیں بتا رہا ہوں. مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، میں تو اللہ تعالیٰ بس ان سے ہی محبت رکھے. یہی ہماری جنت ہے، یہی ہماری آخرت. تو آپ فرماتے میں تصور میں بیٹھا تھا، میری نگاہ جب اٹھی اوپر تو میں نے ایک نور دیکھا. اب ثابت کر رہا ہوں، میں نے اس کو 3 ہستیوں میں تبدیل جو کیا، کیا کہہ رہا ہے ثابت کرنا اشاروں میں بات. نور دیکھا تو اس نور سے آواز آ رہی، جیسا سنا جیسا پڑھا ویسے بتا. اس نور سے آواز آ رہی، اے عبد القادر اتنی عبادت کر رہے ہو، کم عبادت اتنی نہ کیا کرو. وہ جنگل کی بات کچھ اور ہے، جو واقعہ دوسرا ہے، یہ دوسرا ہے. اتنی عبادت کرتے ہو، اتنی عبادت نہ کیا کرو. تو آپ فرماتے ہیں حضور غوث پاک میرے آقا کہ فوری میرے مرشد کے تصور سے آواز آئی، اے عبد القادر
یہ تو نبیوں کو معاف نہیں ہوئی، عبادت معاف ہوئی؟ میرے آقا جنت البقیع میں کھڑے ہوئے، پیروں کے ورما دیا، یہی مہینہ ہے، تو یہ تو نبیوں کو معاف نہیں ہوئی، تو مجھے کیسے معاف ہوئی؟ تو آپ نے فوری تصور کے ساتھ ہی پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی، تو آپ فرماتے ہیں وہ اندھیرا چھا گیا، تو نور سے تشبیہ ہوگی۔ یہاں پکڑتا ہوں میں آپ کو، تو کون آدمی ہے بتاؤ؟ مولانا کو نہیں، مولانا کو پکڑنے کا اشارہ، نور سے تشبیہ ہوگی کہ پوری دنیا نے سنی یہ بات۔ پھر انہوں نے خلاصہ کیا، اور میں ایسے پروگرام بڑے غور سے دیکھتا ہوں جس میں آدمی کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو نور سے تشبیہ کیوں دی؟ تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے لاہور پڑھا تو اندھیرا چھا گیا، وہ ابلیس تھا۔ پتا یہ چلا کہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ خود روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ آگے سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اتنی طاقت ہے کہ خود روشنی پیدا تمہارے اندر کر دیتا ہے۔ اب تمہارا کام ہے اس کی روشنی پہ جا رہا ہے یا اس کی روشنی پہ جا رہا ہے؟ اب تمہارا بھی تو کام ہے نا، تمہیں آزاد چھوڑا ہے رب کریم نے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ خَيْرٍ يَرَهُ، جب تم ذرہ برابر میری راہ میں خیر کرو گے، بس میری بات ختم ہے، تو میں تمہیں ذرے برابر کا اجر دوں گا، اور اگر تم نے شر پیدا کی تو میں تمہیں ذرے برابر کی شر کا سزا دوں گا۔ قرآن ہے یا نہیں ماننا؟ تو جب یہاں آپ جائیں گے تو آپ کو بھی احتیاط کرنا پڑے گا۔ کیا احتیاط کرنا پڑے گی؟ مجھے تو استاد نے بتایا کہ ابھی 500 واٹ کا اٹھانا، وہیں آؤں گا جہاں سے گیا ہوں بات میں، اور میں نے اٹھا لیا 10، تو کہاں جاؤں گا؟ باڈی بنے گی اور سوکھ جاؤں گا، اور سوکھ جاؤں گا۔ اور اگر میں استاد کی ہدایت میں چلتا رہا پھر سرکولر قائم رہے گا۔ بولو غلط ہے؟ تو اس پہ قائم رہنے کے لیے میرے شاہ جی میاں فرماتے ہیں کرتے نہیں تصور ناحق بہانہ ہے، کرتے نہیں تصور مرشد کہہ رہے ہیں ناحق بہانہ ہے، اور سنو آپ مریدوں کو کہہ رہے ہیں بیٹھے ہوئے جلوہ اپنو، کرتے نہیں تصور ناحق بہانہ ہے، اور سنو تصور اصل کل ہے، باقی سب شاخ و گل ہے۔ تو اس کو سوچو کہ ہمارے آقا و بانی شاہ جی مرشد میاں کیسے کیسے پیارے جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اگر اس کو اپنے دل و دماغ کو بٹھا لے کبھی تو اس کا فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس تمام میرا تصور کیجیے۔